محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید عالم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سخاوت جنت میں ایک درخت ہے، جو سخی ہے اس نے اس درخت کے شاخ کو پکڑ لیا، وہ شاخ اسے نہیں چھوڑے گی یہاں تک کہ اس کو جنت میں داخل کر دے گی۔ اور بخیلی ایک درخت ہے جو آگ میں ہے، جو بخیل ہے اس نے اس کی شاخ کو پکڑ لیا، اس کو نہیں چھوڑے گی یہاں تک کہ اس کو دوزخ میں ڈال دے گی۔ سخی کے لیے جنت کی خوشخبری ہے اور بخیل کا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے، اور بخیل کا مال اس کے لیے زحمت ہے۔ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ہر روز صبح کے وقت دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، جن میں ایک کہتا ہے کہ اللہ سخی کو مالا مال کر دے، دوسرا کہتا ہے کہ اللہ بخیل کو بربادی دے۔ یعنی فرشتے سخی کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو آباد کر دے، اب بخیل کے لیے بددعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو برباد کر دے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے انسان تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں، قربان جاؤں فضل خدا بندی پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے بندے تو میری راہ میں خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں، یعنی تجھ پر اپنی عنایت کا دروازہ کھول دوں۔ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں فانی مال پیش کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو باقی رہنے والا اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم تاجدار عرب و عجم نے ارشاد فرمایا، سخی اللہ کے قریب ہے، جنت کے قریب ہے، لوگوں کے قریب ہے، آگ سے دور ہے، اور بخیل اللہ سے دور ہے، جنت سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے اور آگ کے قریب ہے۔ جاہل سخی افضل ہے کنجوس عابد سے۔ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی آزمائش کرتا ہے۔ مال و دولت کا نہ ہونا بھی امتحان ہے اور اس کی زیادتی بھی امتحان ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو ہر حال میں اپنے مالک کی رضا اور خوشنودی حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے حضور اکرم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں 3 آدمی تھے، ایک کوڑی، دوسرا گنجا اور تیسرا اندھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی آزمائش کرنا چاہی تو اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجا جو پہلے کوڑی کے پاس آیا اور اس سے کہا، فقال ایو شیء احب الیک، فرشتے نے کہا تجھے کون سی چیز زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا، قال لون حسن وجلد حسن ویذهب عن الذی قد قدر فی الناس، اچھا رنگ، اچھی جلد، مجھ سے یہ بیماری جاتی رہے جس کی وجہ سے لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں۔ کوڑی کا یہ سوال سن کر فرشتے نے جو نشانی شکل میں آیا تھا اس کے پاس آیا تھا، اس کوڑی پر اپنا ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری جاتی رہی، اس کا اچھا رنگ اور اچھی جلد عطا ہو گئی۔ فرشتے نے نشانی شکل میں جو آیا تھا جب کوڑی کے اوپر ہاتھ پھیرا تو اس کو بیماری جاتی رہی، تندرست ہو گیا۔ تو پوچھا اسے تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ تو اس نے کہا اونٹ۔ چنانچہ فرشتے نے اس کے خواہش کے مطابق ایک اونٹنی عطا کر دی اور اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ پھر فرشتے گنجے کے پاس پہنچے اور اس سے کہا تجھے کس چیز کی خواہش ہے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے خواہش یہ ہے کہ میرا سر پر خوبصورت بال ہو، میری بیماری دور ہو جائے جس سے لوگ مجھے نفرت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ پھر فرشتہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کے سر پر خوبصورت بال آ گئے۔ پھر اس سے پوچھا تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟ اس نے کہا گائے۔ فرشتے نے اس کے خواہش کے مطابق گابھن گائے عطا کر دی اور کہا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے برکت دے۔ پھر فرشتہ تیسرے آدمی کے پاس پہنچا جو آنکھوں کی بینائی سے محروم تھا، اس سے کہا تجھے کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ میری آنکھیں لوٹا دے تاکہ میں لوگوں کو دیکھ سکوں۔ فرشتے نے اس اندھے کے آنکھ پہ ہاتھ پھیرا تو اس کی روشنی آ گئی، اس کی بینائی لوٹا دی۔ پھر پوچھا فرشتے نے تجھے کون سا مال زیادہ پسند ہے؟
وہ اندھا جو آنکھوں والا ہو چکا تھا کہنے لگا مجھے بکری پسند ہے، چنانچہ اسے بکری عطا کی اور برکت کی دعا کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرشتہ انسانی شکل میں بھیجا تھا، اس نے جب کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرا تو اس کی بیماری جاتی رہی، حسین و جمیل ہو گیا۔ گنجے کیا سر پر ہاتھ پھیرا تو اس کے سر پر خوبصورت بال آ گئے، نابینا پر ہاتھ لگایا تو اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ مقبولان بارگاہ کو یہ عظمت حاصل ہے کہ ان کے ہاتھ اگر بیمار کو لگ جائے، مس ہو جائے تو بیماری جاتی رہے، بلکہ ان کے جسم مطہر کے ساتھ لگنے والے کرتے میں بھی یہ طاقت ہے کہ ان کی آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کا ذکر بڑی تفصیل سے فرمایا ہے۔ یعنی بھائیوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ باپ کی آنکھیں فراق کی وجہ سے سفید ہو گئی ہیں، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور میرے باپ کے چہرے پہ ڈال دو، ان کی آنکھیں لوٹ جائیں گی، ان کی آنکھیں کھل جائیں گی۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ میں شفا دیتا ہوں مادرزاد اندھے کو اور سفید داغ والے کو، اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں آ کر کوڑھی، گنجی اور نابینے پر ہاتھ پھیرے تو انہیں اچھی صورت، اچھی صحت، اچھے بال اور آنکھیں عطا ہو سکتی ہے۔ سیدنا یوسف علیہ السلام کے کرتے کی برکت سے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں روشن ہو سکتی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ سے برس کے مریضوں کو شفا اور مادرزاد اندھوں کو آنکھیں مل سکتی ہے، مردے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زندہ ہو سکتے ہیں۔ تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کیوں نہ دافع البلا والوبا ہو، شافع خطا ہو، آپ کی بارگاہ سے کیوں نہ روحانی و جسمانی مصیبتوں سے نجات حاصل ہوگی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تمہیں حاکم بنایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں دافع بلایا، تمہیں شافع خطایا، کوئی تم سا کون آیا۔ بہرحال فرشتہ انسانی شکل میں آیا، اس نے کوڑھی کے اور گنجے اور نابینا پر ہاتھ پھیرا تو انہیں بارگاہ خداوند صحت یابی مل گئی، انہیں اپنی اپنی پسند کے مال بھی عطا ہو گئے۔ پھر کوڑھی جو تندرست ہو گیا تھا، اس کے اونٹوں میں اتنی برکت آ گئی کہ اس کے پاس اونٹوں کی قطاریں جمع ہو گئیں۔ گنجے کے سر پر ہاتھ، خوبصورت بال اور ان کے گایوں میں اتنی برکت ہوئی کہ گایوں کا گلا بن گیا۔ اندھے کو آنکھیں مل گئی اور اس کے پاس بکریوں کا ڈیور بن گیا۔ الغرض تینوں آدمی جو بیمار اور غریب تھے، تندرست اور خوبصورت، حسین و جمیل، امیر ہو گئے۔ نبی اکرم تاجدار عرب و عجم فرماتے ہیں پھر وہی فرشتہ سائل بن کر شائل کی شکل میں اس کے پاس آیا اور اس کوڑھی کے پاس پہنچا اور کوڑھی سے کہا میں ایک غریب آدمی ہوں، ایک مسکین آدمی ہوں، سفر کی وجہ سے میرے سارے اسباب ختم ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے تیری مدد کے بغیر میں گھر نہیں پہنچ سکتا۔ فرشتے نے سائل بن کر کہا کہ مجھے اللہ کے نام پر ایک اونٹ دے دے۔ امیر نے کہا مجھ پر بہت ہی سے حقوق ہے، میرے بچے نوکر ہیں جن کے خرچ کے باعث ان کے اخراجات بھی پورے نہیں ہوتے، تجھے کہاں سے دوں؟ فرشتے نے کہا شاید میں تجھے پہچانتا ہوں، تو وہی ہے جو کوڑھی تھا، فقیر تھا، لوگ تجھ سے نفرت کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے ٹھیک کیا، مال و دولت بھی عطا کر دیا۔ اس پر مالدار نے کہا کہ میں تو مال دولت کا اپنے آباء و اجداد یعنی وارث ہوں، پہلے سے میں مالدار ہوں۔ فرشتے نے کہا اگر تو جھوٹا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جیسا تو پہلے تھا ویسا ہی کر دے۔ پھر گنجے کے پاس پہنچا اور نام خدا پر سوال کیا، اس نے بھی وہی جواب دیا جو کوڑھی نے دیا تھا کہ میں پہلے سے خاندانی امیر ہوں۔ فرشتے نے کہا تو جھوٹا ہے، اگر تو جھوٹ بولتا ہے تو پہلے کی طرح ہو جا۔ تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر سوال کیا۔ اندھے کے پاس پہنچا فرشتہ اور کہا میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، میں بہت غریب ہوں اور مسافر ہوں، مجھے اللہ کے نام پر کچھ عطا کر دو، جس نے تجھے آنکھیں دی مجھے ایک بکری دے دو۔ تو اس نابینا شخص نے کہا میں اندھا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بینائی عطا فرمائی، اے سائل تو میرے مال میں سے جتنا چاہے لے جا، اللہ کی قسم
آج جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پہ لے جا، میں دے دوں گا۔ اس پر فرشتے نے کہا تم سب کی آزمائش کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہاری مقبولیت ہوئی، تو پاس ہو گیا، اب باقی کے لوگ فیل ہو گئے۔ جو کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کے اوپر جھما جھم برستی ہے۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مال دیا ہے تو ہم اللہ کے راہ میں خرچ کریں۔ اللہ نے ہمیں طاقت دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے، پیر دیے، تو ہم جو بھی کام کرتے ہیں وہ کام کریں، لیکن وقت نکال کر اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جائیں، وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھیں۔ یہی ہماری طریقہ اور ہمارا یہی مشن ہونا چاہیے۔ اگر ایسا ہم کریں گے کہ اللہ کے نام پہ خرچ بھی کریں گے، اللہ کے لیے روزہ بھی رکھیں گے، اللہ کے لیے عبادت بھی کریں گے، اس میں اگر ہم کرتے رہیں گے تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔